الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. یقین جانو ہم ہی نے تم پر اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا، لہٰذا اے نبی اپنے پروردگار کے حکم پر جمے رہو اور ان لوگوں میں سے کسی نافرمان یا ناشکرے کی باتوں کے اندر ہرگز مت آنا۔ صبح اور شام اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرتے رہو، رات کے کچھ حصے میں اس کے سامنے سجدہ کر لیا کرو اور رات کے لمبے وقت میں اس کی تسبیح بیان کرتے رہو۔ یقین جانو یہ لوگ فوری طور پر حاصل ہونے والی دنیا سے محبت کرتے ہیں اور اپنے آگے ایک بڑے بوجھل دن کو نظر انداز کیے ہوئے ہیں۔ ہم ہی نے ان کو پیدا کیا اور ان کے جوڑ بند کو ہم ہی نے مضبوط کیا، جب ہم چاہیں گے تو ان کے طرح دوسرے لوگوں کو بدلے کے اندر ہم پیدا کر دیں گے۔ یقین جانو یہ قرآن ایک نصیحت ہے، جو شخص چاہے وہ اپنے پروردگار تک پہنچنے کا راستہ اس کے ذریعے سے اختیار کر لے۔ تم لوگ ہدایت پر چلنا نہیں چاہو گے مگر یہ کہ اللہ اس بات کو چاہ لے۔ یقین جانو اللہ علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے اندر داخل فرماتا ہے۔ ظالم لوگوں کے لیے اللہ نے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ کل ایک مسئلہ آپ لوگوں کے سامنے بیان ہوا، اس کی تفصیل آج ذرا کرنی ہے۔ وہ مسئلہ یہ آپ لوگوں کے سامنے بیان ہوا جو عقیدے سے تعلق رکھتا ہے کہ یہ جو قرآن ہمارے سامنے ہے یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن آدمی کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ اللہ کا جو حقیقی کلام ہے نا وہ نہیں، یہ اللہ کے کلام پر 100% دلالت تو کرتا ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پر دال تو ہے، لیکن حقیقت میں یہ مصحف جو ہمارے سامنے ہے یہ اللہ کا کلام نہیں۔ جو ہم بولتے ہیں، جو قرآن ہم تراویح میں سناتے ہیں، یہ حقیقت میں اللہ کا کلام نہیں، یہ اللہ کے کلام پر دلالت کرنے والا ایک کلام ہے۔ حقیقت میں اللہ کا کلام تو وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بغیر کسی کیفیت کے
کول کی شکل میں ظاہر ہوا۔ کس طرح ظاہر ہوا وہ ہم نہیں جانتے۔ اللہ کی ذات ہماری رسائی سے دور ہے۔ اللہ نے قرآن کو بولا، لیکن کس طرح بولا وہ اپنے کو نہیں معلوم، بغیر کسی کیفیت کے کول کی شکل میں اس کا ظہور ہوا۔ یہ قرآن کے بارے میں ایک بہت ضروری عقیدہ ہے جو ہمیں آنا چاہیے۔ اس کے پیچھے ایک تاریخی پس منظر بھی ہے۔ ہمارے بہت سے علماء نے یہ مسئلہ بتانے کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دی، اور ایک زمانہ ایسا تھا کہ اس مسئلے کے اندر بہت سے لوگ گمراہ بھی ہوئے، سخت طریقے کے گمراہ ہوئے۔ خلاصہ میرے عزیزو یہ ہے کہ یہ جو مصحف ہے نا، یہ بھی اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کی جانب سے جو کلام ظاہر ہوا، جو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے، وہ بھی اللہ کا کلام ہے۔ لیکن یہ جو کلام ہے نا، یہ مخلوق ہے، جلانے سے جلتا ہے، شروع بھی ہوتا ہے ختم بھی ہوتا ہے، حروف اور اصوات سے مرکب ہے۔ اس کو کوئی دشمن بھی اٹھا کر لے جا سکتا ہے، اس کو کوئی اپنے جیب کے اندر بھی ڈال سکتا ہے، جو چاہے اس کے ساتھ کر سکتا ہے۔ اور وہ جو کلام جو اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے نا، وہ قدیم ہے، غیر مخلوق ہے، وہ اللہ کی ذات کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اللہ کی ذات کو جس طرح ہم سمجھ نہیں سکتے نا، اس طرح وہ جو کلام کس کیفیت میں ظاہر ہوا، ہم اس طریقے کو بھی سمجھ نہیں سکتے۔ اس کی نہ ابتدا ہوتی ہے، نہ اس کی انتہا ہوتی ہے، نہ اس کو کوئی دشمن اٹھا کر لے جا سکتا ہے، نہ اس کو جلایا جا سکتا ہے۔ وہ جلانے سے جلتا نہیں، وہ ختم کرنے سے ختم ہوتا نہیں۔ وہ اللہ کا کلام بہت نرالا کلام ہے۔ امت کے اندر ایک گروہ ہے، گمراہ فرقہ، جس کو کہتے ہیں معتزلہ۔ پہلے زمانے میں یہ فرقہ بہت عروج پر تھا۔ عباسی خلافت کے اندر یہ فرقہ بہت تیزی سے وجود کے اندر آیا، اور اس نے کثیر مخلوق کو گمراہ کیا۔ آج اگرچہ یہ فرقہ ختم ہو گیا، لیکن ابھی بھی بہت سے لوگوں کے اندر اس فرقے کے گمراہ عقائد دل کے اندر راسخ ہیں، اور لوگ دلوں کے اندر ان عقائد کو لیے ہوئے۔ یہ فرقہ میرے عزیزو یہ کہتا ہے کہ وہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے نا، جو اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے، وہ مخلوق ہے۔ یعنی نعوذ باللہ یہ فرقہ ایسا کہتا ہے کہ وہ کلام جو اللہ کی ذات سے صادر ہوا، وہ ایک نہ ایک دن دیگر مخلوقات کی طرح ختم ہوگا، اور وہ ختم ہوتا ہے۔ اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ کوئی اللہ کی صفت نہیں۔ یہ لوگ ایسا کہتے ہیں، حالانکہ یہ بالکل غلط عقیدہ ہے۔ قرآن اللہ کی صفت ہے، وہ غیر مخلوق ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا، وہ قدیم ہے جس طرح اس کی ذات قدیم ہے۔ آپ سمجھے بات؟ یہ جو عقیدہ ہے نا، اس عقیدے کی خاطر امام بخاری کو ان کے شہر سے باہر نکال دیا گیا تھا۔ لوگ چونکہ گمراہ عقائد کے اندر تھے، اور امام بخاری لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ بھائی دیکھو، قرآن مخلوق نہیں، یہ ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ اللہ کا ایک وصف ہے، اللہ کا کلام ہے۔ امام بخاری یہ کہتے تھے، لوگوں کو ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، اس لیے بہت سے لوگوں نے امام بخاری کو ان کے شہر سے ہی باہر نکال دیا تھا۔ ابن الامیر نے اپنی کتاب اتحاف المرید شرح جوہرۃ التوحید کے حاشیے کے اندر یہ بات لکھی ہے۔ امام بخاری جب شہر سے نکالے گئے ہیں تو انہوں نے بڑے افسوس میں یہ بات کہی کہ اے اللہ، اب میں اگر مزید فتنے کے اندر مبتلا ہونے والا ہونے تو مجھے اب اٹھا لے، مجھے اب فتنے کے اندر مبتلا نہیں ہونا۔ کہنے والے کہتے ہیں 4 ہی دن کے اندر امام بخاری کا انتقال ہو گیا۔ عیسیٰ ابن دینار بہت بڑے بزرگ ہیں، 20 سال اس مسئلے کی وجہ سے ان کو قید کے اندر رکھا گیا، کیونکہ یہ صحیح مسئلہ بتا رہے تھے، لیکن لوگ چونکہ گمراہ ہو گئے تھے، عقیدے ان کے خراب ہو گئے تھے، اس لیے 20 سال تک قید کی زندگی عیسیٰ ابن دینار نے گزاری۔ بہت سے لوگ تو اس مسئلے سے بچنے کے لیے اور اس فتنے سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو پاگل ظاہر کرتے تھے،
اور بادشاہ لوگ جب بلاتے تھے اور ان کو غلط عقیدے پر جمانا چاہتے تھے تو یہ لوگ اپنے آپ کو پاگل ظاہر کر کے اپنے آپ کو بادشاہ سے نجات دلواتے تھے۔ ایک شخص تھا جس کو کسی امیر کے پاس لایا گیا، جو امیر اس سلسلے میں لوگوں کو آزماتا تھا۔ وہ گمراہ امیر تھا، وہ لوگوں کو گمراہ کرتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ بھائی تم کہو کہ قرآن جو ہے نا یہ اللہ کا وصف نہیں، اللہ کی صفت نہیں، اللہ کا کلام قرآن جو ہے نا یہ ختم ہونے والا ہے، مخلوق ہے۔ اب یہ شخص چونکہ جانتے تھے کہ اللہ کا کلام جو ہے وہ تو اللہ کی صفت ہے، وہ کبھی ختم ہو نہیں سکتی، جس طرح اللہ کی ذات ختم ہو نہیں سکتی، یہ تو غیر مخلوق ہے۔ لہٰذا اس وجہ سے اس نے اپنا آپ کو پاگل ظاہر کیا اور اس نے امیر کے سامنے یہ بات کہی کہ امیر تعزیت قبول کرو۔ امیر نے کہا کس کی تعزیت قبول کروں؟ قرآن کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی تعزیت آپ قبول کرو۔ تو اس نے کہا کہ بھائی قرآن کا بھی انتقال ہوتا ہے، قرآن تھوڑی مرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی قرآن کو تم مخلوق کہتے ہو، تو جس طرح دیگر مخلوق مرتی ہیں اس طرح قرآن بھی مرتا ہے۔ تو پھر وہ امیر ذرا تعجب کے اندر آیا اور پھر اس آدمی نے کہا کہ بھائی امیر آپ مجھے ایک سوال کا جواب دو، اگر شعبان کے اندر قرآن کا انتقال ہو گیا تو پھر رمضان کے اندر حفاظ لوگ کیا پڑھیں گے تراویح میں؟ تو وہ جو امیر تھا وہ غصے میں آ گیا اور کہا یہ تو پاگل آدمی، اس کو نکالو یہاں سے۔ تو اس طرح بہت سے لوگوں نے اپنی جان اس مسئلے سے بچائی۔ بعض لوگ تو توریہ کرتے تھے اس مسئلے سے اپنی جان کو بچانے کے لیے، سامنے والے کو لگے ایسا کہ وہ اس کی موافقت کر رہے لیکن حقیقت میں ان کی مراد کچھ الگ ہوتی تھی۔ مثلا امام شعبی اور اسی طرح ایک روایت امام شافعی کے بارے میں ہے کہ ان کے بارے میں نقل کیا گیا کہ ان کو پوچھا گیا کہ بھائی قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے، یعنی قرآن ختم ہونے والا ہے یا یہ کہ یہ اللہ کا وصف ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، اس پر حدوث طاری نہیں ہوگا۔ اب گمراہ لوگ تو کیا کہنا چاہتے تھے؟ وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ یہ جو قرآن جو اللہ کا کلام ہے یہ مخلوق ہے، اور اس طرح وہ اپنے عقیدے کی طرف لوگوں کو بلانا چاہتے تھے۔ تو اس امام صاحب نے یہ کرا، امام شافعی یا امام شعبی نے اپنی 4 انگلیوں کی طرف اشارہ کیا اور کہا تورات، انجیل، زبور، قرآن سب کے سب مخلوق۔ اب وہ دراصل اپنی انگلی کی طرف اشارہ کر رہا تھا اور ایک انگلی کا نام اس نے تورات رکھ دیا، ایک انگلی کا نام انجیل، ایک انگلی کا نام زبور اور ایک انگلی کا نام قرآن۔ تو انگلی کو قرآن کہہ رہا تھا وہ، اور اس کو کہہ رہا تھا کہ وہ مخلوق ہے، کیونکہ انگلیاں تو سب کی مخلوق ہی ہوتی ہے۔ تو اس طرح سامنے والا خوش ہو گیا کہ یہ تو ہمارے عقیدے کے اندر آ گیا، حالانکہ اس کو یہ معلوم نہیں کہ وہ اس قرآن کی بات نہیں کر رہا تھا جو اللہ کا کلام ہے، وہ تو اپنی انگلیوں کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ اس طرح بہت سے لوگوں نے اپنی جان بچائی۔ میرے عزیزو، ہمارے جو امام احمد ہیں نا، 4 بڑے اماموں میں سے ایک امام، اس عقیدے کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ پریشان کیا گیا اور بہت زیادہ ان پر ظلم کیا گیا۔ کہتے تھے کہ سب سے پہلے یہ عقیدہ مأمون رشید کے دور میں شروع ہوا اور اس کے دور کے اندر اس عقیدے کو شہرت ہوئی۔ مأمون رشید یہ ہارون رشید کا لڑکا ہے۔ اب تھا تو ویسے اچھا یہ اور مسلمان بھی تھا، لیکن اس عقیدے کی لائن سے یہ ذرا گمراہ ہو گیا تھا۔ اس کا استاد تھا ابو حذیل عباسی، تو یہ گمراہ ہو گیا تھا اور یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ قرآن مخلوق ہے۔ پہلے تو یہ شک میں تھا، متردد تھا، لیکن جب اس کی زندگی کا آخری سال واقع ہوا نے تب اس کا ارادہ بڑا قوی ہو گیا اور یہ لوگوں کو دعوت بھی دے رہا تھا، اور جو لوگ اس عقیدے کی خلاف ورزی کرتے تھے وہ ان کو سخت سے سخت آزمائش کے اندر بھی مبتلا کرتا۔ اتنے میں امام احمد اور ان کے کچھ ساتھیوں کو اس نے بلایا دربار کے اندر کہ دیکھو تم بھی اس عقیدے پر چلو اور کہہ دو کہ اللہ کا کلام قرآن جو ہے نا یہ مخلوق ہے، یہ ختم ہونے والے ہیں۔ تو امام احمد ان لوگ تو سخت مخالف تھے اس کے، اور انہوں نے کہا کہ بھئی قرآن جو اللہ کا کلام ہے وہ تو مخلوق ہو کس طرح سکتا ہے؟ یہ تو غیر مخلوق ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، وہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کی ذات جب کبھی ختم نہیں ہوگی تو اس کی صفت کہاں سے ختم ہو سکتی ہے؟ ہاں یہ جو مصحف ہمارے سامنے ہے نا یہ ختم ہو سکتا ہے، لیکن یہ حقیقت میں اللہ کا کلام ہے ہی نہیں۔ حقیقت میں اللہ کا کلام وہ ہے جو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے، جس کا ظہور حضور کے سامنے ہوا۔
تو یہ لوگ آ ہی رہے تھے دربار کے اندر کہ اتنے میں دربار میں یہ لوگ پہنچے، اس سے پہلے مأمون رشید کا انتقال ہو گیا۔ مأمون رشید کا انتقال ہو گیا اور امام احمد اور ان کے جو متبعین تھے وہ اپنے مذہب پر پکے تھے، سچے تھے، مضبوط تھے، تو ان کو قید کر دیا گیا۔ اب مأمون رشید کا جب انتقال قریب تھا نا، تب اس نے اپنے بھائی معتصم کو بلایا تھا اور کہا تھا کہ بھائی میرے بعد تجھے حکومت سنبھالنی ہے اور تجھے لوگوں کا خلیفہ بننا ہے، میں تجھے ایک وصیت کرتا ہوں کہ لوگوں کو اس عقیدے پر لے آنا اور اس عقیدے کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا، جو گمراہ عقیدہ اس کا تھا وہ۔ تو معتصم بھی پھر بڑا مضبوط ہوا اور اس نے بھی پھر لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کیا، اور جو لوگ اس کی خلاف ورزی کرتے تھے وہ ان کو سخت سے سخت سزائیں بھی دیتا تھا۔ تو امام احمد چونکہ قید میں تھے تو اس نے امام احمد کو بلایا اور کہا کہ بھائی ہمارے عقیدے کی طرف آ جاؤ۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے سرے سے منع کیا کہ جو بات غلط ہے وہ غلط ہے، ہم غلط بات کو کس طرح مان سکتے ہیں۔ تو پھر مناظرے ہوتے تھے، یہ اپنے علماء کو بلاتا تھا، قاضی احمد ابن ابی داود، اسی طرح عبد الرحمن ابن اسحاق، اور اس کے علاوہ دیگر علماء ہوتے تھے، وہ امام احمد کے ساتھ مناظرہ کرتے تھے۔ امام احمد ہر مرتبہ غالب آتے تھے، لیکن پھر بھی چونکہ ایگو پر بات آتی تھی نہیں، اس لیے امام احمد کو سخت سے سخت سزائیں بھی دی جاتی اور ان کو اتنے خطرناک کوڑے لگائے جاتے کہ امام احمد بے ہوش ہو جاتے، غشی طاری ہو جاتی۔ میرے عزیزو، اس میں ایک سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ دیکھو علم کے لیے کتنی مشقت۔ آج تو علم ہمارے پاس آسانی سے آ جاتا ہے، لیکن ان بزرگوں نے کتنی سب قربانیاں دی ہے ایک ایک مسئلے کو آگے پہنچانے کے لیے۔ ہے مسئلہ تو جو وہی مسئلہ ہے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیا، لیکن اسی مسئلے کو آگے پھیلانے کے لیے کتنی مشقتیں ان لوگوں کو برداشت کرنی پڑتی تھی، کوڑے لگتے تھے اور گھسی تاری ہو جاتی تھی۔ امام احمد کہتے ہیں کہ مجھے بہت ڈر لگتا تھا پھر کوڑوں سے، کہ اتنی تکلیف مجھے ہوتی تھی میں سہن کر نہیں پاتا تھا۔ تو ایک مرتبہ ہوا یہ کہ مجھے لٹکایا گیا، اسی لیے تاکہ یہ لوگ مجھے کوڑے مارے۔ مجھے ڈر بہت لگ رہا تھا کہ ایک آدمی میرے پیچھے آتا ہے جس کا نام تھا ابو الہیثم۔ وہ کہتا ہے اے احمد ابن حنبل، اے حنبل کے بیٹے احمد، تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ امام احمد ابن حنبل نے اس کو دیکھا تو کہا میں نہیں جانتا تو کون ہے۔ ابو الہیثم کہنے لگا کہ میں بغداد کا سب سے بڑا ڈون اور سب سے خطرناک آدمی ہوں، مجھ سے زیادہ خطرناک کوئی نہیں ہوگا۔ میں نے جو قافلے لوٹے ہیں، لوگوں کو جو میں نے قتل کیا ہے، مجھ سے بڑا ڈون تو کوئی ہوگا ہی نہیں، یعنی اپنی زبان میں بولے تو مجھ سے بڑا بھائی تو کوئی ہوگا ہی نہیں۔ تو امام احمد ابن حنبل تو اپنے کام سے کام لگا رہے تھے، اتنے ابو الہیثم کہنے لگا اے حنبل کے بیٹے احمد، حق کے لیے تجھے ناحق طریقے سے لٹکایا گیا ہے، تو حق کی دعوت دے رہا ہے، لوگ تیری بات مان نہیں رہے اس لیے وہ تجھے کوڑے مار رہے ہیں۔ تجھے کتنے کوڑے پڑیں گے؟ 10 20 30 40 کوڑے تجھے پڑیں گے۔ یہ ابو الہیثم، میں نے لوگوں کا اتنا نقصان پہنچایا ہے کہ حکومت کی طرف سے 18,000 کوڑے مجھے لگائے گئے، اور پھر بھی دیکھو ابھی بھی میں گھوم رہا ہوں، پھر رہا ہوں، اپنی مستی کے اندر ہوں۔ اے احمد، میں یہ تجھے کہنا چاہتا ہوں کہ جب حکومت کے 18,000 کوڑوں نے غلط کام سے مجھے روکا نہیں، مجھے کوڑے مارتے یہ لوگ، میں پھر سے باہر نکلتا ہوں، پھر سے گنڈا گیری شروع کر دیتا ہوں، پھر سے لوگوں کے قافلے لوٹنا شروع کرتا ہوں، کہ جب 18,000 کوڑوں نے مجھے غلط کام سے نہیں روکا تو یہ چند کوڑے جو تجھ پر لگے نا، اس کی وجہ سے تو ہمت مت ہاری۔ حق کام چھوڑیو مت، حق کے اوپر جمے رہیو، صبر سے کام لینا۔ اور یہ فاسق قسم کا آدمی امام احمد کو یہ بات کہہ رہا ہے۔ امام احمد کہتے ہیں جب اس نے یہ بات مجھے کہی نا تو میرے دل کے اندر ایک طرح کا جوش آ گیا، ایک آگ آ گئی، ہمت آ گئی۔ پھر جیل سے جب امام احمد نکلے نا تو امام احمد کہتے ہیں کہ ہر رات میں ابو الہیثم کے لیے دعا کرتا تھا کہ اللہ تو اس کو معاف کر دے، تھا تو تیرا نافرمان بندہ یہ، لیکن تو مجھے معاف کر دے اور اسے بھی معاف کر دے۔ تو اس طرح امام احمد ابن حنبل اس کے لیے دعا کرتے تھے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے تھے، امید یہی ہے کہ اللہ ابو الہیثم کو معاف کر دے گا، کیونکہ اتنے بڑے آدمی جب دعا کرنے ان کے لیے۔
کہنے کا مقصد اور منشا یہ ہے کہ اللہ والوں سے محبت کرو، اگرچہ تم ان کے درجے پر نہیں ہو، لیکن اگر وہ تمہارے لیے دعا کریں گے نا تو انشاءاللہ تمہاری آخرت بھی بن ہی جائے گی۔ اللہ والوں کا نقصان کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ۔ اللہ کہتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، میرے دوست کو جو شخص ستاتا ہے نا تو میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں، پھر میں دیکھتا نہیں ہوں کہ وہ کون ہے۔ ابن عبد البر نے اپنی کتاب الاستیعاب کے اندر یہ لکھا ہے کہ سعید ابن زید بہت اچھے آدمی تھے، یہ وہ صحابہ میں سے تھے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی کے اندر جنت کی بشارت دے دی تھی۔ سعید ابن زید کے خلاف ایک عورت جس کا نام تھا عروہ بنت اویس، اس نے حاکم مدینہ مروان سے سعید ابن زید کی کوئی جھوٹی شکایت کی۔ جب سعید ابن زید جو اللہ کے ولی تھے ان کو پتہ چلا کہ عروہ بنت اویس نے ان کے خلاف حاکم مدینہ کے پاس جھوٹی شکایت کی ہے تو ایک بد دعا نکل گئی، اور وہ بد دعا یہ نکلی کہ اللہ تو اس کو اندھی کر کے مارنا، اور یہ اس طرح مرے کہ سامنے کنواں ہو، کنویں کے اندر گر کر مر جائے۔ کہنے والے کہتے ہیں ابن عبد البر بہت بڑے آدمی، اور یہ انہوں نے جو بات لی ہے نا عبداللہ ابن عمر صحابی رسول سے لی، اور یہی بات ابن عساکر کی جو تاریخ دمشق ہے نا اس کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے۔ وہ عورت پھر نابینا ہو گئی اور اس کی قبر کے لیے کنواں بھی متعین ہو گیا، کنویں کے اندر ہی گر کر وہ مری۔ معلوم ہوا کہ اللہ والوں کے ساتھ اچھا سلوک ہو ہمارا، ہم ان کے ساتھ غلط رویہ اختیار نہ کریں، ورنہ پھر معاملہ اللہ اپنے ہاتھ کے اندر لے لیتا ہے، اور جب اللہ معاملہ اپنے ہاتھ کے اندر لے لیتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو دیکھتا نہیں۔ تو بات دراصل خلق قرآن والے مسئلے پر چل رہی تھی کہ امام احمد کو اس طرح کورے لگائے جاتے تھے، اور اتنے ڈینجر کورے لگتے تھے کہ گھسی تاری ہو جاتی تھی امام احمد پر۔ معتصم کا زمانہ تو اسی طرح قید کے اندر رہا، کوروں کے ساتھ امام احمد کا گزرا، 28 مہینے تقریباً امام احمد نے جیل کے اندر گزارے۔ اس کے بعد پھر جب معتصم کا انتقال ہو گیا نے تو ایک دوسرا بادشاہ آیا جس کا نام تھا واسق، وہ بھی اس عقیدے پر بڑا مضبوط تھا، اور یہ امام احمد کو بہت تکلیفیں پہنچاتا تھا۔ امام احمد اور ان کے ساتھیوں سے تو اس نے یہ بات کہہ دی تھی کہ دیکھو جس ملک میں رہ رہا ہوں نا اس ملک میں تم رہ ہی نہیں سکتے، لہٰذا دفع ہو جاؤ۔ تو امام احمد پھر روپوش ہو گئے تھے۔ پھر جب واسق کا انتقال ہو گیا تھا نا اور متوکل کا زمانہ آیا تھا تو پھر اس نے تمام بدعتوں کو مٹایا، جو گمراہ عقیدے پھیلے ہوئے تھے وہ مٹا دیے، اس نے سنت کو زندہ کیا۔ امام احمد کو بھی اس نے بلایا، اور جتنی مشقتیں امام احمد پر ہوئی تھی نے ان تمام مشقتوں سے متوکل نے پھر رجوع کر لیا، اور بلکہ امام احمد کو تو اس نے بہت زیادہ پیسے بھی دیے اور کہا کہ یہ جو مشقتیں تم نے برداشت کی نے اس کے بدلے میں ہماری طرف سے اتنا انعام تمہارے لیے۔ امام احمد نے ایک بھی روپیہ قبول کیا نہیں، بلکہ جتنا آتا تھا نا سب فقراء اور مسکین لوگوں پر یہ تقسیم کر دیتے تھے۔ حتیٰ کہ متوکل نے تو یہ بات سوچی تھی کہ امام احمد کے جو گھر والے ہیں نا جنہوں نے مشقتیں برداشت کی ان کو میں ہر مہینے 400 دینار دوں گا، 400 سونے کے سکے، لیکن امام احمد نے اس کو لینے سے بھی انکار کر دیا کہ امام احمد کا تو ایک ہی مقصد تھا کہ بھائی سب کے سامنے صحیح عقیدہ ہو، وہ واضح ہو جائے، وہ ہو گیا، حق غالب آ گیا، اب مجھے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، جو 4 بڑے امام ہیں ان میں سے ایک بڑے امام امام شافعی بھی ہیں۔ انہوں نے خواب دیکھا، اور خواب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو حضور یہ کہتے ہیں امام شافعی سے کہ تم ذرا جب احمد ابن حنبل سے ملاقات کرو نا تو ان کو کہنا کہ تم نے جو مشقتیں خلق قرآن والے مسئلے کے اندر برداشت کی نہیں اس کی وجہ سے تم پر جنت واجب ہو گئی۔ امام شافعی نے ایک خواب دیکھا، امام شافعی فوراً بیدار ہوتے اور قاصد کو بھیجتے ہیں بغداد امام احمد کو خوشخبری دینے کے لیے۔ امام احمد کے پاس جب امام شافعی کا قاصد آتا ہے اور وہ خوشخبری دیتا ہے تو امام احمد خوشی کے مارے جھوم جاتے ہیں کہ جنت کی بشارت وہ بھی امام شافعی مجھے دے رہے ہیں حضور کے حوالے سے، اس سے بڑی مسرت کی بات کون سی ہو سکتی ہے۔ اس وقت امام احمد پر 2 قمیصیں تھیں، ایک قمیص کو اتار دیا اور قاصد کو دے دیا اور کہنا کہ امام شافعی کو دے دینا ہے۔ میرے عزیزو، امام شافعی کے پاس جب وہ قمیص پہنچی نا
امام احمد کی قمیص، مشقتوں والی قمیص، تو امام شافعی نے اس کو پانی کے اندر ڈبویا، اور جس طرح بدن پر تیل آدمی لگاتا ہے نا، اس طرح امام شافعی روزانہ امام احمد کی قمیص کو گھلا کر کے اپنے جسم پر اس کو لگاتے تھے برکت حاصل کرنے کے لیے۔ یہ امام احمد کا مقام ہوا تھا، یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے جو میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا، کتنا اہم مسئلہ۔ ایک اور شخص تھا جس نے خواب کے اندر دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس نے خواب کے اندر دیکھا نہیں تو اس نے حضور سے کہا کہ حضور احمد ابن حنبل کا کیا حال ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو موسیٰ ابن عمران علیہ السلام آئیں گے نا، ان کو پوچھنا، موسیٰ علیہ السلام کو پوچھنا۔ تو حضور چلے جاتے، موسیٰ علیہ السلام آتے، وہ شخص موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ حضرت موسیٰ آپ ذرا بتائیے احمد ابن حنبل کا کیا حال ہے؟ تو موسیٰ ابن عمران نے کہا چونکہ احمد ابن حنبل کو خوشی اور تنگی کے زمانے میں آزمایا گیا، اس لیے اس کی وجہ سے اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ خوشی کی آزمائش سے مراد وہ رقم جو متوکل نے ان کو دی تھی، لیکن انہوں نے اس رقم کو قبول نہیں کیا تھا، بلکہ جو لیا تھا فقراء کے درمیان اس کو تقسیم کر دیا تھا، تو اس میں وہ پاس ہوئے، اس لیے ان کی مغفرت۔ نیز تنگی کی جو آزمائش ان پر آئی تھی خلق قرآن کے مسئلے میں، اس کے سلسلے میں بھی وہ بالکل پاس ہوئے، اس لیے اللہ نے ان کی مغفرت فرما دی۔ اب یہاں پر کہنے والے کہتے ہیں کہ حضور نے خود یہ جواب کیوں نہیں دیا؟ کیوں موسیٰ علیہ السلام کی طرف اس جواب کو متوجہ کر دیا اور ان کے حوالے کر دیا؟ تو اس کے اندر دو حکمتیں۔ پہلی حکمت تو یہ کہ احمد ابن حنبل کی فضیلت اتنی اونچی ہے کہ متعدد انبیاء اس کی گواہی دیتے ہیں۔ نمبر دو، موسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کے کلیم، وہ جانتے ہیں کہ اللہ کس طرح بات کرتے ہیں، اور اللہ کی بات چیت انہوں نے اپنے کانوں سے سنی ہے۔ ان کو معلوم ہے کہ کلام اللہ کبھی بھی مخلوق ہو ہی نہیں سکتا، وہ ہمیشہ غیر مخلوق ہی ہوگا، کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے موسیٰ ابن عمران کی طرف اس مسئلے کو متوجہ کیا، کیونکہ اس مسئلے سے زیادہ سابقہ موسیٰ علیہ السلام ہی کا ہوا تھا۔ آپ سمجھے؟ واسق نے اسی مسئلے کے اندر ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا جس کا نام تھا احمد ابن نصر الخزاعی، اس کو شہید کر دیا تھا، اور پھر اس کی گردن الگ کر دی تھی اور اس کو مشرق کی طرف لگا دیا تھا۔ کعبہ مغرب کی طرف ہوتا ہے، تو مشرق کی طرف اس کے سر کو لگا دیا تاکہ کعبے سے اس کا سر منحرف رہے۔ اور وہ واسق نے اسی لیے کیا تھا کیونکہ یہ آدمی ان کے عقیدے کو مان نہیں رہا تھا، حالانکہ وہ جو کہہ رہا تھا وہ صحیح تھا، واسق ان لوگ جس عقیدے پر تھے وہ غلط تھا۔ تو اس وجہ سے کیا اس نے ایسا کہ شہید کر دیا، اور پھر چہرہ بھی لٹکایا ایسی جانب جہاں پر کعبہ نہیں تھا، کعبے سے منحرف کر کے چہرے کو رکھا نیزے پر۔ اب ہوتا یہ تھا کہ اللہ کا کرنا زبردست طریقے سے اس چہرے کو واپس کعبے کی طرف ہی پھیر دیتا تھا، تو اس نے ایک مستقل آدمی کو رکھا جو لکڑی کے ذریعے سے اس کے چہرے کو واپس مشرق کی طرف کرتا تھا۔ ایک آدمی نے احمد ابن نصر الخزاعی کو خواب میں دیکھا، خواب کے اندر دیکھا تو پوچھا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا کہ میں صحیح بات پر تھا، یہ لوگ غلط عقیدے مجھے کہہ رہے تھے، میں نے کہا تھا کہ بھائی کلام اللہ یہ تو کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتا، یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی ذات کی جب ابتدا نہیں انتہا نہیں، تو پھر اللہ کی صفت قرآن کلام اللہ کی بھی ابتدا نہیں انتہا نہیں۔ میں تو صحیح بات کہہ رہا تھا، اس وجہ سے انہوں نے مجھے قتل کر دیا، گمراہ ہو گئے تھے یہ لوگ، تو اللہ نے تو مجھے معاف کر دیا۔ لیکن ایک بات سنو، 3 دن میں بڑا پریشان اور بڑا مغموم تھا۔ پوچھنے والے نے پوچھا حضرت ایسا کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ایک مرتبہ پڑا ہوا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر میرے پاس سے ہوا، حضور نے مجھے دیکھا اور فوراً اپنا چہرہ ہٹا لیا۔ ایک مرتبہ اس طرح حضور میرے سامنے سے گزرے، پھر دوسری مرتبہ حضور پھر میرے سامنے سے گزرے، مجھے دیکھا اور چہرہ ہٹا لیا۔ میں بڑا ٹینشن میں کہ حضور مجھے دیکھ کر چہرہ کیوں ہٹا رہے ہیں؟ تو میں حضور کے پاس گیا اور حضور کو میں نے کہا کہ حضور کیا میں صحیح بات پر نہیں تھا؟ کیا میں حق بات پر نہیں تھا؟ کیا یہ لوگ غلط نہیں تھے؟ تو آپ چہرہ مجھ سے کیوں ہٹا رہے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے احمد میں کیا کرتا، اے احمد میں کیا کرتا،
تجھے دیکھ کر میری اولاد پر مجھے بڑی شرم آتی تھی، کیونکہ تجھے قتل کرنے والا جو واسق تھا نا وہ میری اولاد ہی میں سے تھا، جس نے تجھے گمراہ عقیدے کی بنا پر قتل کیا، اس لیے مجھے تجھے دیکھ کر شرم آتی تھی۔ یہ مسئلہ جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا نا، اتنا سنگین مسئلہ۔ شیخ عبد الفتاح ابو غدہ نے ایک عربی کے اندر کتاب لکھی جس کا نام ہے مسئلۃ خلق القرآن وأثرها في صفوف الرواة والمحدثین وکتب الجرح والتعدیل۔ بہت زبردست کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے خلق قرآن کا پورا مسئلہ بہت اچھی طریقے سے واضح کر دیا اور خلاصہ بھی پیش کر دیا۔ شیخ عبد الفتاح ابو غدہ کون معلوم ہے؟ یہ جو شیخ طلحہ ہے نا، جو ملا مسجد میں نماز پڑھاتے، ان کے شیخ، ان کے استاذ، بہت بڑے آدمی تھے۔ انہوں نے ایک بہت اچھی کتاب اس سلسلے میں لکھی ہے۔ اسی طرح بہت سے مصنفین نے اس سلسلے میں کام کیا ہے۔ علامہ بیہقی نے اس سلسلے میں کام کیا عقیدے کے لحاظ سے، تاج الدین سبکی نے اس سلسلے میں کام کیا تاریخی پہلو سے، اسی طرح احمد امین شیخ جو تھے انہوں نے اس سلسلے میں سیاسی اعتبار سے بھی کام کیا ہے۔ تو یہ بہت سنگین مسئلہ ہے جس کو آپ لوگوں کے سامنے میں نے ابھی واضح کیا۔ میرا عزیزو، جو شخص آج کے زمانے میں یہ کہتا ہو نا کہ وہ قرآن کلام اللہ جو اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے، جو بغیر کسی کیفیت کے قول کی شکل میں ظاہر ہوا، تو یہ کہنا ہی صحیح ہے۔ آپ سمجھے؟ تو جو یہ کہتا ہو تو وہ صحیح عقیدے پر، لیکن جو یہ کہتا ہو کہ وہ قرآن کلام اللہ جو اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے صادر ہوا اور وہ اللہ کا پیدا کردہ ہے، مخلوق ہے، وہ ختم ہونے والا ہے، آپ سمجھے؟ تو یہ عقیدہ کفری عقیدہ ہے۔ اس کا قائل ہونے سے آدمی کافر ہو جاتے ہیں۔ یہ بات امام ابو حنیفہ سے بھی منقول ہے اور امام ابو یوسف سے بھی منقول ہے، لہٰذا اس عقیدے سے تو اپنے آپ کو خوب بچانا چاہیے۔ تو دیکھو، یہ جو مصحف کی شکل میں جو قرآن ہے نا، یہ مخلوق ہے اور یہ ختم ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ کلام جو اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے وہ کبھی ختم ہو نہیں سکتا۔ وہ صفت ہے اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے، بغیر کسی کیفیت کے قول کی شکل میں اس کا ظہور ہوا، اور اس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، اب وہ کس طرح ہے وہ اللہ ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں، آپ سمجھے؟ تو یہ عقیدہ میں نے آپ لوگوں کو جو سمجھانا تھا وہ میں نے سمجھا دیا۔ اب آگے آیت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو اے نبی، اپنے پروردگار کے حکم پر جمے رہو اور لوگوں میں سے کسی نافرمان یا کسی ناشکرے کی باتوں کے اندر ہرگز مت آنا۔ دراصل اس آیت کو سمجھنے کے لیے بھی ایک شان نزول کی ضرورت ہے۔ میں نے کل آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ہر آیت کو اگر سمجھنا ہو اچھے طریقے سے تو اس کے لیے شان نزول کا ہونا اور سمجھنا ضروری ہے۔ اب ضروری نہیں کہ ہر آیت کے لیے کوئی شان نزول ہو، لیکن یہ ایک ایسی آیت ہے کہ اس کے لیے ایک شان نزول ہے۔ قرطبی کی تفسیر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے تو ایک شخص جس کا نام تھا عتبہ ابن ربیعہ، بڑا نالائق آدمی تھا۔ اسی طرح ایک شخص تھا ولید ابن مغیرہ، یہ بھی بڑا نالائق آدمی تھا۔ عتبہ ابن ربیعہ اور ولید ابن مغیرہ دونوں مل کر حضور کے پاس آتے ہیں اور دونوں ایک بات رکھتے ہیں۔ حضور کو عتبہ ابن ربیعہ یہ کہتا ہے کہ تمہیں معلوم ہے کہ میری جو بیٹیاں ہیں نا وہ مکہ کے اندر سب سے زیادہ خوبصورت سمجھی جاتی ہیں، یہ جو دین تم لے کر آئے ہو نا اس کو تم مٹا دو اور اس کو سائڈ پر رکھ دو، تو بدلے میں بغیر کسی مہر کے اپنی بیٹیوں کا نکاح میں تم سے کرا دوں گا۔ اور ولید ابن مغیرہ یہ کہہ رہا تھا کہ محمد تو یہ جو دین چلا رہا ہے نا اس دین کو بند کر دے، تجھے پتہ ہے کہ کتنا مالدار ہوں میں، مکہ کی 2 وادیوں کے اندر کسی کے پاس اتنا زیادہ مال نہیں ہوگا جتنا ولید کے پاس مال ہے، میرے پاس باغ ہیں، میرے پاس نوکر چاکر ہیں، اونچے اونچے محل ہیں، میں جتنا مال تو مانگے گا اتنا مال دینے کے لیے تیار ہوں، بس تو اپنے دین سے بیزار ہو جا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ پیشکش جب رکھی گئی تھی تو حضور کو حکم دیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے کہ دیکھو حضور اپنے پروردگار کے حکم پر جمے رہو، یہ جو نافرمان ناشکرے قسم کے لوگ ہیں نا ان کی باتوں کے اندر مت آنا، یہ لوگ تم کو گناہ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں اور اللہ تم کو سیدھے راستے پر رکھنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ حضور تو ان کی باتوں کے اندر آنے والے تھے ہی نہیں، دراصل حضور کو مخاطب بنا کر ہمیں پیغام دینا مقصود ہے کہ ہم دین پر ہمیشہ جمے رہیں،
معمولی زن یا معمولی زر، معمولی عورت یا معمولی مال اور دنیا کے لیے ہم اللہ کے دین کو کبھی نہ چھوڑیں، اس میں ہم کمپرومائز نہ کریں۔ اللہ کی طرف سے ہمیں اسی بات کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یہی عتبہ ابن ربیعہ بڑا بدماش آدمی تھا، یہ حضور کے پاس آتا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، تفسیر بغوی کے اندر ہے کہ اس نے یہی پیشکش رکھی کہ حضور آپ اپنا دین چھوڑ دو، ہمارے ساتھ واپس مل جاؤ، کیوں یہ اختلاف کر رہے ہو؟ بھائی بھائی کے درمیان اختلاف کیوں؟ تمہیں اگر بادشاہی چاہیے تو ہم بادشاہی تمہیں دیں گے، تمہیں عورتیں چاہیے، مال چاہیے تو ہم تمہیں دیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکڑ لیا، اور پکڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی ایک آیت اس کو سنا دی۔ وہ آیت تھی فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ یہ آیت حضور نے سنائی۔ اب میرے عزیزو، یہی آیت میں نے آپ لوگوں کو سنائی، اب میں اس کا ترجمہ بھی کروں گا۔ میں شاید اس کا ترجمہ کروں لیکن تم پر وہ اثر نہیں ہوگا جو اثر عتبہ ابن ربیعہ پر ہوا، جیسا کہ میں قصہ آگے بیان کروں گا۔ وہ کیوں ایسا؟ کیونکہ دیکھو، اگر مثلا میں ایک غالب کا شعر لے لوں اور اس کا میں ترجمہ انگلش کے اندر کروں، تو کیا غالب کا جو اردو شعر ہے اس کی مزہ انگلش کے اندر آئے گی؟ آ ہی نہیں سکتی، کیونکہ اس کی تاثیر اردو کے ساتھ کہاں سے؟ اسی طرح قرآن جو ہے نا، یہ عربی کے اندر ہے، اس کی تاثیر اسی وقت کامل طور پر ظاہر ہو سکتی ہے جب آدمی کو عربی آتی ہو، تو وہ جھوم جائے گا کہ یار کیسی آیت، اس کے ترجمے میں وہ بات نہیں ہے۔ لیکن خیر، بات سمجھانی ہے، ادنا طریقے سے بھی سمجھ جائیں تو بہتر۔ تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ اگر یہ لوگ منہ موڑیں تو اے نبی ان کو باخبر کر دو اس کرکے سے جو کرکا عاد اور سمود پر نازل ہوا تھا۔ یعنی عذاب کی دھمکی اس آیت میں دی جا رہی ہے۔ عتبہ ابن ربیعہ نے جب یہ آیت سنی نے تو وہ فوراً اپنے گھر چلا گیا۔ سب لوگ اس کے گھر پہ آئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی کیا ہوا، تو محمد کے پاس گیا تھا، اس کو دین سے ہٹانے کی تیری سازش تھی، تو اس میں کامیاب ہوا یا نہیں؟ تو اس نے کہا اللہ کی قسم کھاتا ہوں، یہ محمد جو بات اپنی زبان سے نکالتا ہے نا، یہ نہ شعر ہے، نہ اس کو کوئی جوتش کی بات کہہ سکتے ہیں، نہ یہ کوئی جادو ہے۔ اس نے ایک آیت میرے سامنے پڑھی، اللہ کی قسم میں نے محمد کو کہا کہ میں تجھے رشتہ داری کا واسطہ دیتا ہوں، اب بس کر دے، تو اب اپنا منہ بند کر دے۔ پھر اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا تمہیں معلوم ہے کہ میں نے محمد سے یہ کیوں کہا؟ میں نے محمد سے یہ اس لیے کہا کیونکہ مجھے اندیشہ تھا کہ اگر محمد اور قرآن پڑھتا نا اس وقت تو اللہ حقیقت میں مجھ پر اور تم لوگوں پر عذاب نازل کر دیتا، کیونکہ واقعتاً محمد جب اپنی زبان سے کوئی چیز کہتا ہے نا تو کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ یہ اسلام کا دشمن حضور کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ تو انہی لوگوں کے بارے میں حضور کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو، اپنے پروردگار کے حکم پر جمے رہو، اپنے کام کے اندر لگے رہو، صبح کو اور شام کو اپنے پروردگار کا ذکر کرتے رہو، رات کے وقت اس کے سامنے سجدہ کر لیا کرو۔ رات کے لمبے وقت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہمیں کرنی ہے، یہ نہیں کہ ہم سوتے رہیں۔ آپ سمجھے؟ اور کچھ صورت کے اندر تفسیر باقی ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا۔ اس سلسلے میں بھی کچھ گفتگو کرنی ہے، وہ انشاءاللہ کل کریں گے۔ سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ مولا کریم بے شک ہم بڑے گنہگار ہیں، اے اللہ اقراری مجرم بن کر ہم تیرے دربار کے اندر آئے ہیں۔ مولا کریم ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ان گناہوں کو تو ہم سے مٹا دے، اے اللہ ایسی مغفرت سے تو ہمیں مالا مال کر جس کے بعد دنیا میں نیز آخرت میں ہمیں نہ کوئی عذاب کا سامنا کرنا پڑے، نہ کوئی مواخذے کا سامنا کرنا پڑے۔ مولا مستقبل میں ان گناہوں سے ہماری پوری حفاظت فرمانا۔ اے اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے، اے اللہ تو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ مولا کریم ہمارے دلوں کو قرآنی انوارات سے منور فرما دے، ہمارے دلوں کو مولا کریم تو روشن کر دے۔ اے اللہ قرآن پر سچا پکا عمل کرنے والا ہمیں بنا دے۔ اے اللہ جو لوگ اہل فلسطین میں سے شامل ہیں اور جو غزہ والے ہیں، اے اللہ تو ان پر رحم فرما۔ مولا کریم ان پر واپس بمباردی ہوئی ہے اور اے اللہ ان پر بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے۔
مولا کریم جو ظلم ان پر ہو رہا ہے اے اللہ ہم دیکھ نہیں سکتے، مولا کریم واقعتاً بہت خطرناک طریقے سے مولا کریم ان کو قتل کیا جا رہا ہے۔ اے اللہ جب ہم مخلوق ہو کر نہیں دیکھ سکتے، مولا تو خالق ہو کر کیسے دیکھ رہا ہے؟ اے اللہ ہم سب تیری مخلوق ہیں، اے اللہ تو رحم کا معاملہ فرما، اے اللہ تو فضل کا معاملہ فرما۔ جو لوگ ان پر ظلم کر رہے ہیں مولا کریم ان کو آپس میں بھرا دے، اے اللہ تو ان کے ظلم کو انہی پر پھیر دے، ان کی تدبیروں کو انہی پر پھیر دے، اے اللہ ان کو تو شکست دے اور اہل فلسطین کو غالب فرما، اہل غزہ کو غالب فرما۔ جہاں کہیں مسلمان حیران اور پریشان، افسردہ اور غمناک ہیں، اے اللہ سب کے غم کو دور فرما، سب کو صبر جمیل عطا فرما، اور جو شہداء ہیں اے اللہ ان کی شہادت کو تو قبول فرما، جنت کے اندر ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے۔ اے اللہ یہ جو تفسیر میں بیٹھنے والے لوگ ہیں ان کی ہر جائز تمنائیں اور مرادوں کو پورا فرما۔ اے اللہ تیرے شوق کے اندر اور تیرے دین کی حاصل کرنے کی طلب ان کو بٹھاتی ہے، اے اللہ ہر بیٹھنے والے کو خوب اجر دے اور ان کی ہر جائز تمنائیں اور مرادوں کو پورا فرما۔ مولا کریم تفسیر کے اندر اگر غلطی ہو جاتی ہو تو مولا کریم ہمیں معاف فرما دینا، سننے کے اندر ہوتی ہو، کرنے کے اندر ہوتی ہو، ہر غلطی کو معاف فرما کر تو ہماری اصلاح فرما، اور اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہم سے ناراض مت ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔